أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آپ فرما دیجئے من ذا الذی، کون ہے وہ ذات، یعصمکم، جو تمہیں بچائے، من اللہ، اللہ سے، ان ارادہ، اگر اللہ ارادہ کرے، بکم، تمہارے ساتھ، سوءً، کسی برائی کا، او ارادہ بکم، یا اللہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ، رحمہ، کسی بھی رحمت کا، ولا یجدون، اور وہ نہ پائیں گے، لہم، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولیًا ولا نصیرا، کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یہ ان لوگوں سے سوال ہے جو غزوہ احزاب سے موت کے ڈر سے بھاگ رہے تھے۔ کیا آپ ان سے کہہ دیں کہ تم موت کے ڈر سے تو بھاگ رہے ہو، تو تمہیں اللہ سے کون بچا سکتا ہے؟ ان ارادہ بکم سوءً، اگر اللہ نے تمہارے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا ہے، یعنی تمہیں کوئی زخم پہنچے، تمہارا مال لوٹ لیا جائے، تم قتل کر دیے جاؤ، یا کسی بھی قسم کی برائی کا اگر اللہ نے تمہارے ساتھ ارادہ کر لیا ہے، تو من ذا الذی یعصمکم، کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے؟ او اراد بکم رحمہ، یا اللہ نے تمہارے ساتھ اگر کسی رحمت کا ارادہ کیا ہے، تو کون ہے وہ ذات جو اللہ کی اس رحمت کو تم سے روک دے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی برائی کو روک دے تو سوائے اس اللہ کے اس برائی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بھلائی کو روکنا چاہیں تو وہ ہر چیز پر قادر ہیں، اس کی قدرت کے سامنے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ تو اگر اللہ نے تمہارے ساتھ کسی اچھائی کا ارادہ کیا ہے یا کسی برائی کا ارادہ کیا ہے، تو اللہ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے علاوہ تم کوئی دوست اور مددگار نہ پاؤ گے۔ مثال کے طور پر تم منافق ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، کچھ صحابہ کرام کو ان کے بارے میں اطلاعات تھی، اور کچھ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے بارے میں مطلع بھی کیا تھا۔ اب اگر اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا کہ منافقوں کو قتل کر دو، تو کون ہے کہ جو تمہیں اللہ سے اور یعنی اللہ کی گرفت سے بچا لیتا؟ یہ تو اللہ نے حکم نہیں دیا کہ منافقوں کو قتل کیا جائے، کہ وہ بظاہر وہ ایمان کا دم بھرتے ہیں تو ان کو قتل کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے کہ منافقوں کو قتل کر دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک منافق کو جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک منافق کے بارے میں اس کی ولدیت کے ساتھ جانتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منافقوں کے بارے میں اطلاع بھی کر دی تھی، نام بھی بتا دیے تھے کہ فلاں 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 شخص منافق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو باخبر ہے، انہوں نے تو بتلا دیا ہے کہ کون کون منافق ہے۔ اب اللہ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ قد يعلم الله المعوقين منكم،
قد یعلم اللہ، تحقیق جانتے ہیں اللہ، المعوقین، روکنے والوں کو، منکم، تم میں سے، یعنی تم میں سے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے سے خود بھی رکے ہیں اور اپنی برادری کے لوگوں کو اللہ کی راہ میں نکلنے سے روکتے ہیں، قد یعلم اللہ، اللہ ان کو جانتے ہیں، والقائلین، اور کہنے والوں کو، لإخوانہم، اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا، تم ہماری طرف آ جاؤ، یعنی اللہ ان کو بھی جانتے ہیں جو خود بھی رکتے ہیں اور ان کو بھی جانتے ہیں کہ جن کو تم روکتے ہو، روکنے والوں کو بھی اللہ تعالی جانتے ہیں۔ ولا یأتون البأس، اور وہ لوگ نہیں آتے جنگ میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، یعنی کبھی شرم آ گئی کہ سارے لوگ نکلے ہوئے ہیں، 2-4 لوگ رہ گئے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ یہ کیوں رہ گیا ہے، تو وہ تھوڑا سا ساتھ ہو لیے۔ تو ولا یأتون البأس الا قلیلا، وہ جنگ میں بہت کم شرکت کرتے ہیں یا برائے نام شرکت کرتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجیے کہ جب مشرک یا کافر میدان میں اتر کر مبارزت کرتے ہیں تو اس وقت یہ ولا یأتون البأس الا قلیلا، اس وقت یہ آگے نہیں ہوتے، جس طرح کے اہل ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیا کرتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، میں اس منافق کا، اس کافر، اس مشرک کا، اس کافر کا سر اڑاتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں میں نکلتا ہوں۔ تو جب مبارزت کرتے ہیں تو اس وقت یہ آگے نہیں نکلتے، ولا یأتون البأس الا قلیلا۔ اشحۃ علیکم، بخل کرتے ہیں تم پر، یعنی تمہارا ساتھ دینے میں یہ بہت بخیل ہیں، ان کا دل گھٹتا ہے، دل تنگ پڑتا ہے ان کا اگر تمہاری مدد کی کوئی صورت سامنے آ جائے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب آ جاتا ہے خوف، یعنی جنگ کے خطرات منڈلانے لگتے ہیں، خوف طاری ہو جاتا ہے، رَأَيْتَهُمْ، آپ دیکھیں گے ان کو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں کس طرف اشارہ ملتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی سخت نظروں سے دیکھتے ہیں، کالذی، گویا کہ یغشا علیہ من الموت، ان پر موت کی غشی طاری ہو گئی، یعنی ایسا شخص کہ جس کی موت کا وقت قریب ہو اور اس کی روح قبض ہو رہی ہو، جس طرح وہ شخص حسرت سے دائیں بائیں اپنی نظروں کو پھراتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا گھر ہے، میری اولاد ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میرا مال ہے، تو وہ جس طرح اپنی آنکھوں کو گھماتا ہے، تو ان کی کیفیت بھی ایسے ہو جاتی ہے، تدور اعینہم کالذی یغشا علیہ من الموت، اس طرح آنکھوں کو گھما رہے ہوتے ہیں گویا کہ ان پر موت کی غشی طاری ہو گئی۔ فاذا ذهب الخوف، اور جب خوف ختم ہو جاتا ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے، سلقوکم، چلاتے ہیں آپ پر، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانیں، سلقوکم کا ایک معنی تانے دیتے ہیں، یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ اپنی تیز ترین زبانوں کے ساتھ آپ لوگوں کو تانے دیتے ہیں، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، بخل کرتے ہوئے مال پر، یہاں پر خیر سے مراد کیا ہے؟ مال، یعنی جو مال غنیمت ملتا ہے تو اس مال غنیمت پر بخل کرتے ہوئے آپ لوگوں کے خلاف یہ زبانوں کو استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں بخل دو طرح سے ہے، ایک بخل تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس مال پیسہ ہے، کوئی غریب اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ اس کو نہیں دیتا، باوجود یہ کہ اس کے پاس مال موجود ہے، یہ بخل ہے۔ اور دوسرا بخل یہ ہے کہ کسی جگہ پر مال کو اور پیسے کو دیکھ لے اور وہاں سے اس کو آنے کی امید ہو تو یہ اس کے پیچھے پڑ جائے کہ اس میں سے جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے ہر صورت میں ملنا چاہیے۔ تو اشیحتن کا معنی یہاں پر حرص کے معنی میں، لالچ کے معنی میں ہے
کہ اشیحتن علی الخیر، مال پر بخل کرتے ہوئے کہ جو میرا حصہ ہے اس میں سے ایک رتی برابر کم نہیں ہونا چاہیے. اشیحتن علی الخیر، مال پر بخل کرتے ہوئے. تو یہ زبانیں آپ پر اس لیے چلاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں فلاں جگہ پر نکلا، مجھے فلاں جگہ پر مقرر کیا گیا تھا، مجھے فلاں جگہ پر متعین کیا گیا تھا، میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا، تم تو وہاں سے پیچھے ہٹ گئے تھے، تم وہاں سے بھاگ گئے تھے. یعنی اس طرح سے سلقوکم بألسنۃ حداد، اپنی تیز زبانوں کو وہ چلاتے ہیں. اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں. فاحبط اللہ اعمالہم، فاحبط، بس ضائع کر دیا اللہ نے اعمالہم، ان کے اعمال. وکان ذالک، اور یہ علی اللہ، اللہ پر یسیرا، بہت آسان ہے. کہ اللہ منافقوں کے اعمال کو ضائع کر دے، یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی صاحب ایمان وہ چونکہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے اللہ ہمارے عمل کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہم عمل کرتے ہیں، اللہ ہمارے عمل کو ضائع نہیں کریں گے. اب اگر منافق بھی عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کا ضائع ہونا ایمان والوں کو یہ بھی بھاری لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. تو وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اس کی صورت یوں ہوگی کہ خود ان کے عمل کے اندر ایسی خرابی پیدا ہو جائے گی کہ وہ عمل ناقابل قبول ہو جائے گا. اس لیے کہ کسی بھی عمل کی روح وہ ایمان ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی معتبر نہیں ہے. وہ اللہ نے پہلے ذکر کر دیا کہ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں ہی نہیں، ان کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں. یہ تو منافقت کا لبادہ اوڑھ کر آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو ان کے اعمال کو ضائع کرنا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پر بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور اعمال